ایک لڑکی ہے مجھے فون کر رہی تھی، بول رہی تھی میں سوسائڈ کروں گی اگر اس نے میرا ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کیا. ایک لڑکا تھا اس کو تھریٹ کیا گیا. بہت سارے میں نے دیکھے ویڈیوز. اس کے بعد جب آپ نے ان کے اکاؤنٹس بند ہو گئے تو انہوں نے بولا کہ منیر صاحب نے ہمارا رزق چھین لیا. میرے خلاف 4 کمپلینٹس فائل ہوئی سائبر پولیس میں. بوائے اینڈ گرل دے ویر کاٹ ریڈ ہینڈڈ، اور اس لڑکی نے زہر کھایا. شی واز ایڈمٹڈ ان ہاسپٹل، تو وہ بچ گئی. پھر یہ لڑکا میرے پاس آیا، اس نے مجھے بولا پھر اب میں کیا کروں. آپ کو کبھی کسی نے تھریٹ کیا اس بارے میں جب آپ کیسز وغیرہ کرتے تھے؟ آپ کو تھریٹ کیا کسی نے؟ I will directly go to this section 67. آپ نے بات کی obscenity and vulgarity کی. ایک خالی 2 چیزیں نہیں ہیں، تیسری چیز بھی ہے. That is sexually explicit content. وہ اس کے انکلوڈ میں نہیں آتی؟ اس کے انکلوڈ میں بھی آتی ہے، لیکن that is more punishable than these 2 things. دیکھیے سیکشن 67 کیا کہتا ہے؟ جو یہ ولگر کنٹینٹ بناتے ہیں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں ہمارے کلچرل ویلیوز پر، یا انسانی ڈگنیٹی پر، یا ہماری کمیونٹی سٹینڈارڈز پر؟ اور دوسری بار اگر ویسا ہی کیا سیکشن 67 کے مطابق 5 سال کی سزا اور 10 لاکھ روپے کا جرمانہ. آپ کرو انٹرٹینمنٹ اور پھر جیل جاؤ. جن کے خلاف بھی کیسز ہوئے، جن کو بھی پکڑا گیا، نہ کوئی سکھ نکلا، نہ کوئی کرسچن نکلا، نہ کوئی ہندو نکلا، ہم کشمیری نکلے، خود بھی مسلمان نکلے. پوڈکاسٹ سے پہلے میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں حیران ہوں، مسلم لڑکیاں نکلی مائنر، لڑکے نکلے مائنرز، اور کوئی بھی نان مسلم نہیں تھا. جبکہ ہمارے ہی اسلام میں اتنی ٹیچنگز ہوگی وہ کسی مذہب میں نہیں ہوگی. ان کی پروفائل پر جب ہم وزٹ کرتے ہیں یہ ایک ایسی چیز شیئر کرے جو کل جا کے ان کے لیے گناہ جاریہ بن سکتا ہے. مرنے کے بعد بھی ان کے اکاؤنٹس میں گناہ ڈال دیے جائیں گے. جیسے مطلب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لڑکا ہے تو لیکن لڑکی کی شکل دیکھ کر سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، یا کوئی اور چیز کر رہا ہے جس سے اور بھی زیادہ برے اثرات آ رہے ہیں. اس کی خصوصاً بیسک وجہ کیا ہے اس کی، اور ہم کیسے ایک عزت دار آن لائن پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو our another important episode of 18+. And this podcast is sponsored by Arifin Tour and Travels, جو ہمارے لیے بہترین حج اینڈ عمرہ سروس پرووائڈ کرتا ہے. آج ہم ایک ایسے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری سوسائٹی، ہماری کلچر اور خاص طور پر ہمارے یوتھ پر بہت ہی امپیکٹ ڈالتا ہے. The topic is vulgarity and verdict. Because we are living in a digital world جہاں سوشل میڈیا کے ذریعے اس کنٹینٹ کو بہت زیادہ پھیلایا جاتا ہے بہت تیزی کے ساتھ. چاہے وہ ریلز ہو، چاہے وہ ویڈیوز ہو، چاہے وہ یوٹیوب شارٹس ہو، انسٹاگرام ریلز ہو، ہر طریقے سے پھیلایا جاتا ہے. لیکن یہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ کا ایشو نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری نئی نسل کی سوچ، ان کے اخلاق اور ہمارے بیسک اسلامک ویلیوز کو تباہ کر دیتا ہے. لیکن اسی اندھیرے میں ایک آواز اٹھی ایڈوکیٹ کی زبان سے، جس نے ہمیں یہ سکھایا، جس نے ہمیں یہ احساس دلایا ہماری سوسائٹی کو کہ جو بھی انسان اس ایسے کنٹینٹ میں ملوث ہوگا اس کے لیے کارروائی کی جائے گی. اسٹاپ اٹ، ادروائز قانونی کارروائی کی جائے گی. جی میں بات کر رہا ہوں اور اسٹیمڈ گیسٹ ایڈوکیٹ منیر نجار صاحب کی. منیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ویلکم ٹو آور اسٹوڈیو. آج آپ پہلی بار ہمارے ایوا اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے، کیسا لگ رہا ہے آپ؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا. بارک اللہ فیکم. جی ہم پہلے جانیں گے کیونکہ ہماری آڈینس اور آج ہم پہلی بار آپ سے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، تو آپ کے متعلق ہم بیسک ایک انٹروڈکشن جاننا چاہیں گے آپ کا. جی میرا نام ایڈوکیٹ منیر ہے. میں نے بیسک تعلیم ایک گورنمنٹ اسکول سے حاصل کی ہے لسجن میں 10th اسٹینڈرڈ تک، اور اس کے بعد اولڈ اسکول جواہر نگر میں نے 12th کیا ہے پاس. اس کے بعد میں نے کامرس پڑھا ہے اسلامیہ کالج، اینڈ دیر آفٹر میں نے لاء کیا ہے کشمیر یونیورسٹی سے. 2016 بیچ تھا ہمارا، یعنی اینڈنگ 2016 وہاں یونیورسٹی سے ہم نکلے، اور تب سے لے کے ابھی تک ہم وکالت کا پیشہ انجام دے رہے ہیں. جاب کرتے ہیں؟ جی میں ایز ایڈوکیٹ
پریکٹس کرتا ہوں ڈسٹرکٹ کورٹ سری نگر میں 2016 سے. جی تو پہلے ہم جانیں گے کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ 4 سیشنز میں رہے گا. پہلا انڈرسٹینڈنگ ولگیرٹی اینڈ دا لا, اینڈ دا سیکنڈ سیشن امپیکٹ آف ولگیرٹی, اینڈ دا تھرڈ سیشن پریولینس اینڈ پریونشنس, اینڈ دا فورتھ سیشن ایکشنیبل ایڈوائسز. تو پہلے سیشن پر ہم پہلے جانیں گے کہ قانون میں ولگیرٹی کو کس طرح ڈیفائن کیا جا سکتا ہے اور کن فیکٹر سے ان کی سیریسنس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. جی دیکھیے آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ولگیرٹی اینڈ اوبسینٹی کو ڈیفائن کیسے کریں ہم, کس چیز کو کہہ سکتے ہم اوبسین اور کس چیز کو نہیں کہہ سکتے ہم اوبسین. دیکھیے ڈفرینٹ کورٹس, ہائی کورٹس اینڈ دی آنریبل سپریم کورٹ آف انڈیا, بہت جگہوں پہ بہت ٹائم پہ انہوں نے اوبسینٹی اور ولگیرٹی کو ڈیفائن کیا. 3 ٹیسٹ دیے گئے ہیں. ایک تو ہے کمیونٹی اسٹینڈرڈ ٹیسٹ, دوسرا ہے روتھ ٹیسٹ, اور تیسرا ہے ہکلن ٹیسٹ. دیکھیے پہلے ٹیسٹ میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کرنٹ کمیونٹی اسٹینڈرڈز کیا ہے, کہ کس چیز کو ہم ایک کمیونٹی کے اسٹینڈرڈز کے حساب سے ایک چیز کو اوبسین اور ولگر کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا ہے روتھ ٹیسٹ. روتھ ٹیسٹ کیا ہے؟ اوبسینٹی ایک ایکسیپشن ہے فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن کا. روتھ ٹیسٹ میں یہ دیکھا جاتا ہے 3 چیزیں, کہ کمیونٹی اسٹینڈرڈز کیا ہے ایک جگہ پہ, اور دوسرا آبجیکشنیبل کنٹینٹ, اینڈ تیسرا سوشل ویلیوز. کہ روتھ ٹیسٹ میں یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی بھی کنٹینٹ جو کمیونٹی اسٹینڈرڈز کے خلاف ہو, جو آبجیکشنیبل ہو, جی, اور جو سوشل ویلیوز کے خلاف ہو, تو روتھ ٹیسٹ کے مطابق اس کو ہم ولگر اینڈ اوبسین کہہ سکتے ہیں. تیسرا جو ہے ہکلن ٹیسٹ. دیکھیے ہر ایک چیز کو اوبسین اور ولگر نہیں کہہ سکتے ہم. اگر کسی چیز کو یا کسی سیریل کو, کسی مووی کو, کسی میٹیریل کو یا کسی ویڈیو کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ولگر ہے, تو ہکلن ٹیسٹ کے مطابق ہمیں اس ویڈیو کو ایز اے ہول دیکھنا ہے, اس کا کنٹیکسٹ دیکھنا ہے. کیونکہ کبھی کبھار آرٹ اینڈ اوبسینٹی مکسچر ہوتی ہے. میسیج دینی ہوتی ہے کہ اوبسینٹی پھیلانے سے کتنے برے اثرات ہوتے ہیں. یہ ایک آرٹ کے دوران دکھائی گئی یا ڈرامہ کے دوران دکھائی گئی. اس میں کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں, کچھ ایسے ویژول ریپرزنٹیشنز بھی دی جا سکتی ہے, لیکن اس چیز کو ہم اوبسین نہیں کہہ سکتے. ہکلن ٹیسٹ کے مطابق ایک چیز کو یا ایک ویڈیو کو, ایک سیریل کو, ایک مووی کو, ایک پوڈ کاسٹ کو ہی کہیں ہم, تب کہہ سکتے ہیں ہم اوبسین جب ایز اے ہول ہم اس کو لے, ان انٹائرٹی میں کہوں گا, تو تب جا کے اس ٹیسٹ سے اگر وہ چیز نکلی تو پھر اس کو ہم اوبسین نہیں کہہ سکتے. جی, اگر اس ٹیسٹ سے وہ نہیں نکلی تو پھر وہ اوبسین ہو سکتا ہے. اب دیکھیے I will directly go to this section 67. آپ نے بات کی اوبسینٹی اینڈ ولگیرٹی کی. ایک خالی 2 چیزیں نہیں ہیں, تیسری چیز بھی ہے, that is sexually explicit content. وہ اس کے انکلوڈ میں نہیں آتے. اس کے انکلوڈ میں بھی آتی ہے, لیکن that is more punishable than these 2 things. دیکھیے سیکشن 67 کیا کہتا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کا. پہلے میں نے آپ کو وہ 3 ٹیسٹس بتائے, اب ہم کہیں گے سیکشن 67 انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کا. سیکشن 67 انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر الیکٹرانکلی تھرو سوشل میڈیا ٹرانسمٹ کرے گا یا پبلش کرے گا کوئی ایسا فوٹو, کوئی ایسا ویڈیو, کوئی ایسی میسیج یا کوئی ایسی ویژول ریپرزنٹیشن جو لیسیویس ہو, جو اپیل کرتی ہو ایک بندے کے پریورینٹ انٹرسٹس کو. پریورینٹ انٹرسٹس مینس سیکشول انٹرسٹس, ان کو اپیل کر سکتے ہیں. کوئی بھی ایسا ویڈیو, فوٹو, ٹیکسٹ
سیکنڈ، یا وہ کرپٹ کرے ایک ایسے بندے کو جس بندے نے وہ پڑھا، دیکھا، سنا یا شیئر کیا، تو اس کو کہہ سکتے ہم ایز پر سیکشن 67 obscene اینڈ vulgar یا objectionable content. جی، دس از دا ڈیفینیشن. کیونکہ جب ہم اسلام کی اور بھی نظر ڈالتے ہیں، امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ فحائش کی جڑ حیا کی کمی ہے. جب کسی انسان کو حیا نہیں رہ جاتی ہے تو وہ سب کچھ خیر کھو دیتا ہے. جیسے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ جس عورت نے حیا کھو دی اس نے سب خیر کھو دیے. اسلام میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ غیر شرعی لباس یا اسی طرح گندی حرکات یا ایسے ہی ناپاک تعلقات اور بے حیائی کو پھیلانا، جیسے آپ نے بھی اس میں آ گئے. اسلام بھی ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے، لیکن تب بھی ہم دیکھتے ہیں آج کل کی میجورٹی، جو آپ کے بھی دیکھے ہوں گے، مسلمز ہی ایسا کر رہے، بالخصوص کشمیر میں. یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. آپ کو میں ایک بات بولوں، میری ایک آبزرویشن ہے، مئی، جون، جولائی، اگست، 4 مہینے کی آبزرویشن. 2025. یس، 2025. 4 مہینے کی آبزرویشن یہ ہے. پرسوں میں سوچ رہا تھا جن کے خلاف بھی کیسز ہوئے، جن کو بھی پکڑا گیا، نہ کوئی سکھ نکلا، نہ کوئی کرسچن نکلا، نہ کوئی ہندو نکلا، ہم کشمیری نکلے، خود بھی مسلمان نکلے. پوڈکاسٹ سے پہلے میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں حیران ہوں، مسلم لڑکیاں نکلی مائنر، لڑکے نکلے مائنرز، اور کوئی بھی نان مسلم نہیں تھا. جبکہ ہمارے ہی اسلام میں اتنی ٹیچنگز ہوگی، وہ کسی مذہب میں نہیں ہوگی. اس بارے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل. جب ہم دوسرے پہلو دیکھتے ہیں اس کا، کہ جو لوگ ولگر کنٹینٹ بناتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں یا پھیلاتے ہیں کسی بھی اینگل سے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا پر شیئر نہیں بلکہ آف لائن بھی شیئر کیا جا سکتا ہے یہ سب، کیونکہ پہلے زمانے میں تو ہم دیکھتے کہ آف لائن، آج کل یہ آن لائن کا زمانہ ہے. تو اس کے قانونی نتائج کیا ہو سکتے ہیں اور یہ کانسیکوینسز کنٹینٹ اور پلیٹ فارم کے حساب سے کس طرح فرق کرتے ہیں؟ اچھا، آپ کا سوال ہے کہ آف لائن میں مینس اگر وہ بھی آف لائن ہو یا آن لائن ہو، دیکھیے یہ ولگر کنٹینٹ پھیلاتے ہیں. لیگل نتائج. لیگل نتائج دیکھیے، سیکشن 296 آف BNS اٹ سیز کہ کوئی بھی ایسا ایکٹ جو کہ اوبسین ہو، جس کی وجہ سے انوائنس ہو، اور یہ اوبسین ایکٹ پبلک پلیس پہ ہو، جی، چاہے آپ نے کوئی غلط سانگ گایا، کوئی غلط اشارہ دکھایا کسی کو جو کہ اوبسین ہو، کوئی ایسے الفاظوں کا استعمال کیا جو کہ اوبسین ہو، اس حساب میں آپ کو 3 مہینے کی سزا اور 2,000 روپے کا جرمانہ ہو سکتا ہے. 3 مہینے کی سزا. جی، دیکھیے 2 چیزیں ہمیں سمجھنی ہے. ایک ہوتا ہے پرائیویٹ پلیس اینڈ سیکنڈری از پبلک پلیس. جی، اور اسلام میں یہ 2 چیزیں بھی مد نظر رکھی گئی ہے. صحیح. ایک بندے نے اگر پرائیویٹلی کوئی گناہ کیا اور چھپایا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے، اور ہمیں پڑھنے کو آیا ہے کہ کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ کریں گے، کیونکہ اس بندے نے دنیا میں اپنا پردہ کیا. اب یہ بندہ جب اپنا پردہ اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ کل کو قیامت کے دن خود اس کا پردہ اٹھائیں گے. یہ دیکھیں، اگر ہم اسلامک پرسپیکٹو آف ویو سے دیکھیں گے، پبلک پلیس اینڈ پرائیویٹ پلیس میں فرق، ناٹ اونلی لیگل بٹ اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھیں گے تو ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں اچھے سے کہ کیا امپورٹنس ہے کوئی غلط چیز پبلک پلیس پہ ڈالنا اور پرائیویٹ پلیس میں چھپائے رکھنا اور ان چیزوں سے توبہ کرنا. جب ہم اسلام کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، اگر کوئی خیر کا کوئی بھی کام شیئر کرے گا یا کرے گا یا دوسرے کو سکھائے گا، اس کو ویسے ہی اجر ملے گا جو اس پر عمل کرے گا. لیکن جب ہم آج کل دیکھتے ہیں، اگر ہم اپنی ہی پروفائل چیک کریں، جو بھی یہ ولگر کنٹینٹ پھیلاتے ہیں، ان کی پروفائل پر جب ہم وزٹ کرتے ہیں، یہ ایک ایسی چیز شیئر کرے جو کل جا کے ان کے لیے گناہ جاریہ بن سکتا ہے. مرنے کے بعد بھی ان کے اکاؤنٹس میں گناہ ڈال دیے جائیں گے. اگر یہ خالی مثلا ان کی کاپی کلوز ہو گئی، گزر گئے اور مر گئے، لیکن اگر یہ گناہ سوشل میڈیا پہ رہ گیا، بالکل یہ ایسے ہی رہ گیا، تو یہ کل جا کے گناہ ہی جاریہ بن سکتا ہے. مرنے کے بعد بھی ان کے اکاؤنٹس میں یہ گناہ ڈال دیے جائیں گے، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا. یہ ہمیں اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں آج کل یہاں پر کہ اس ولگر کنٹینٹ کے نام سے ایک انٹرٹینمنٹ یوز کیا جاتا ہے، مطلب بس ایک مزاقیہ طور پر لیا جاتا ہے، ایسے ہی شیئر کیا جاتا ہے.
لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر کیا ہم یہ شیئر کر سکتے ہیں، اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو دا لا ہمیں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے انٹرٹینمنٹ کے نام پہ اگر آپ نے کوئی بھی obscene, vulgar, objectionable کنٹینٹ یا سیکشولی ایکسپلیسنٹ کنٹینٹ شیئر کیا، اس کے لیگل کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں آپ کو. میں نے آپ کو پہلے ہی ٹیسٹ بتائے 3: کمیونٹی اسٹینڈرڈ ٹیسٹ، ہیکلن ٹیسٹ اینڈ روتھ ٹیسٹ، اینڈ سیکشن 67 آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ. وہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی بھی ایسا مٹیریل شیئر کیا، ٹرانسمٹ کیا، کسی کو بھیجا، ٹیکسٹ، ویژول یا فوٹوگراف، ان ایوری ریسپیکٹ الیکٹرانکلی شیئر ہوا اور اس کی وجہ سے دوسرے کا سیکشول ڈیزائر جو تھا اس کو اپیل ہوئی اور اس کی وجہ سے اس بندے کا مائنڈ کرپٹ ہوا، جس نے وہ دیکھا، پڑھا، سنا اور اس کے سامنے وہ آیا، تو آپ کو سزا ہو سکتی ہے. سیکشن 67 میں کہیں پہ بھی نہیں کہا گیا ہے کہ آپ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ اس چیز کو شیئر کر سکتے ہو. یہ سمجھنا ہے ہمیں. انٹرٹینمنٹ کے نام پہ آپ کوئی آفینس کرو گے تو آپ بے وقوف ہو، احمق ہو، کیونکہ آپ کو 3 سال کی سزا، 5 لاکھ روپے جرمانہ، اور دوسری بار اگر ویسا ہی کیا سیکشن 67 کے مطابق 5 سال کی سزا اور 10 لاکھ روپے کا جرمانہ. آپ کرو انٹرٹینمنٹ اور پھر جیل جاؤ. کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اے آئی کا بھی زمانہ ہے، اگر کسی کی بھی فوٹو ہو سکتی ہے، اس کو نیکڈ بنایا جا سکتا ہے. یہ بھی بہت سارا کیا جائے، بہت ایسی چیزیں ہم نے دیکھی سوشل میڈیا پر، تو ان پر بھی یہ ایکٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا آج دور آیا. اب میں نے پرسوں ایک فوٹو چڑھایا تھا ڈی ایس پی ٹریفک محبوب صاحب کے ساتھ، تو کوئی بندہ ہے، اس نے اسی کی ایڈیٹنگ کر کے، وہ فوٹو تھا، وہ ایک سائڈ سے تھے، میں ایک سائڈ سے تھا، تو انہوں نے وہی فوٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بنا کے ہم ڈانس کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے. اور ویڈیو فیک ہے، تھی وہ فوٹوگراف، تھا وہ فوٹوگراف، لیکن ایسا بنایا گیا کہ جسٹ لائک وی ور ڈانسنگ آن دا مومنٹ، ایٹ دا مومنٹ اٹ واز ٹیکن، بٹ دیٹ از ناٹ دا ریئلٹی. دیکھیے ایک ریسپانسبلٹی ہے ٹیچرز کی یا استادوں کی یا علماؤں کی، یہاں پہ جو آگے بھی بول سکتا ہوں میں انشاءاللہ، کہ مینیپولیشن کس کو کہہ سکتے ہیں ہم. یہ بچوں کو سکھانا ہے ہمیں کہ وٹ از مینیپولیٹڈ کنٹینٹ اینڈ وٹ از دا ریئل کنٹینٹ، کیونکہ آج کے بچوں کو سمجھ نہیں آ سکتا ہے. ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ وٹ از اے آئی اینڈ وٹ از ناٹ. جب ایک بچے کو ہم یہی ویڈیو دکھائیں گے، میری بچی مجھے بولے گی آپ ڈانس کر رہے ہو اس کے ساتھ، اس کو نہیں پتا تھی کہ اٹ از فیک، تو اس کے نتائج برے ہوں گے. اور جو بھی یہ بندہ کر رہا ہے یا جس نے بھی وہ کیا، چلو اس کے خلاف لیگل ایکشن لوں گا میں انشاءاللہ. تو اس کے اعتبار سے کیا آپ کو کوئی مطلب اس سلسلے میں کوئی مثالیں ہمیں موجود ہے، کیونکہ آپ نے بہت سارے کیس کشمیر میں کیے ایسے کس حساب سے انٹرٹینمنٹ کے نام پر وہ ایسے ولگر کنٹینٹ؟ ہاں دیکھیے موسٹ آف دا کیسز جو مجھے فیس کرنے پڑے، دا فرسٹ رپلائی جو ان کی طرف سے مجھے آتا ہے کہ پہلے تو یہ آتا ہے کہ وہ بھی کر رہا ہے نا، اس کے خلاف کیوں نہیں کر رہا آپ ایکشن، یہ بھی تو کر رہا ہے، اس کے خلاف کیوں نہیں لے رہے ہو ایکشن، خالی میں ہی کیوں. میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف ایکشن پہلے ہوگا، ان کے خلاف بھی ہوگا، اس کے بعد ہوگا. آپ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ وہ اوبسینٹی نہیں پھیلا سکتے ہو، آپ سوسائٹی کو خراب نہیں کر سکتے ہو. یہ offense ہے، یہ جرم ہے. It cannot be allowed. صحیح. This is my clear answer to them. انٹرٹینمنٹ کے حساب سے دیکھیے انٹرٹینمنٹ تب مانا جائے گا جب آپ کوئی ایسی میسیج دو اس ویڈیو میں یا اس ویژول ریپریزنٹیشن میں when it is for the betterment of the society. جب یہ سوسائٹی کو ہی کرپٹ کرے گا، پھر آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے. بہت سارے میں نے دیکھے ویڈیوز، اس کے بعد جب آپ نے ان کے اکاؤنٹس بند ہو گئے تو انہوں نے بولا کہ منیر صاحب نے ہمارا رزق چھین لیا. اس اعتبار سے آپ کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ.
اے اللہ مجھے حق سمجھنے کی توفیق دے اور حق کی اتباع کرنے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق دے اور باطل سے اجتناب کرنے کی توفیق دے۔ ان بندوں کے لیے میری ایک میسج ہے کہ آپ کی وجہ سے اگر چھوٹے بچے خراب ہوں گے، یا فیملی میں کوئی فون اوپن نہیں کر پائے گا، یا آپ کی وجہ سے غلط انفلوئنس پڑے گا سوسائٹی پہ، بچوں پہ، الٹیمیٹلی ہیومن بینگز پہ، تو آپ کی کمائی حرام ہے۔ آپ سوچو آپ کھا کیا رہے ہو، آپ کما کیا رہے ہو، اس وجہ سے آپ کے ایک ایکٹ کی وجہ سے لوگوں میں گمراہی پھیل رہی ہے، اور آپ پیسہ کماؤ گے اور پھر وہی پیسہ کھاؤ گے، اس کے کپڑے لاؤ گے، رزق لاؤ گے، مکان بناؤ گے، سارا حرام ہے۔ آپ کی عبادت قبول نہیں ہے۔ جمعہ تو ایٹ لیسٹ پڑھتے ہوں گے، ہم تو جمعہ تو ایٹ لیسٹ پڑھ رہے ہیں نا، جی تو ایٹ لیسٹ جمعہ کا تو خیال کیجئے، وہ تو قبول ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ۔ مسلمان پہ نماز فرض ہے۔ میں نے سنا ہے کہ حدیث میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لقمہ اگر حرام گیا آپ کے پیٹ میں تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اس حدیث کی اوتھینٹسٹی کتنی ہے کیا ہے، لیکن یہ اگر ہم انٹیریٹی دیکھیں اس چیز کی، مفہوم یہ ہے کہ حرام نہیں کھانا ہے، بالکل حرام نہیں کمانا ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اس چیز سے۔ تو آپ کی کمائی حلال ہونی چاہیے، اور آپ کی کمائی آپ کماؤ، آپ کو کوئی نہیں روک رہا ہے کہ آپ مت کماؤ۔ ہم خوش ہیں اگر آپ ترقی کرو گے، ہم خوش ہیں اگر آپ کے فالوورز بڑھ جائیں گے، ہم خوش ہیں اگر آپ کی ریچ بڑھ جائے گی، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف کرپٹنگ اور سوسائٹی، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف مینیپولیٹنگ اور سوسائٹی اینڈ مینیپولیٹنگ دا یوتھ۔ جو ولگریٹی پھیلاتے ہیں یا اوبسٹی پھیلاتے ہیں، ان کی کیا مطلب قانونی مطلب پنشمنٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ایک سزا جو ہے نا انسان کو روک سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں اسلام جب مدینہ میں آیا تو اس وقت لوگوں کو حلال اور حرام کے بیچ میں فرق کرنے کا ایک موقع دیا گیا اور سمجھایا گیا، ٹھیک ہے، اور پھر پنشمنٹس بھی شریعت میں بولے گئے۔ سیم از دا کیس ود لا، دا لا پریویلنگ ان انڈیا اینڈ JNK ایز ویل۔ سیکشن 67 جو ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو اوبسین اور ولگر اور آبجیکشنیبل کنٹینٹ سوشل میڈیا کے تھرو الیکٹرانکلی، چاہے میل، میسیج، فوٹو، ویڈیو، ان کے ذریعے شیئر کرے گا، ٹرانسمیٹ کرے گا، پبلش کرے گا، تو پہلی کنوکشن پہ اس کو 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی بندے نے اگر پھر سے وہی کام پھر سے کیا، اس کو 5 سال کی سزا اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ اس کی پنشمنٹ ہے۔ یہ ہے سیکشن 67۔ اب ہے وہ بندہ جو سیکشولی ایکسپلیسٹ کنٹینٹ شیئر کرے گا، جس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے، جی سیکشولی ایکسپلیسٹ کنٹینٹ کو شیئر کرے گا، پہلی کنوکشن پہ اس کو 5 سال کی سزا ہو سکتی ہے اور 10 لاکھ روپے کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر اب اسی بندے نے پھر سے وہی کام کیا، سیکشولی ایکسپلیسٹ کنٹینٹ شیئر کیا، دوسری کنوکشن پہ اس کو 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے اور 10 لاکھ روپے کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ہمیں کوئی ریئل ایگزامپل ملتے ہیں کشمیر میں؟ جی، there are multiple examples. Honorable courts have convicted persons with regard to the obscene content and sexually explicit content. Convictions there are numerous, multiple. اگر ہم آن لائن دیکھیں، آپ کی پبلک یا آپ کی آڈینس بھی سرچ کرے، ابھی تک کتنے لوگوں کی سزا ہوئی ہے آج تک یہ شیئر جس نے کیا ہے۔ جی، جو یہ ولگر کنٹینٹ بناتے ہیں، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں ہمارے کلچرل ویلیوز پر، یا انسانی ڈگنیٹی پر، یا ہماری کمیونٹی سٹینڈارڈز پر؟ جی دیکھیے، میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ خود بھی کی ہے۔ جو امپیکٹ جو ہے مورل، جو امپیکٹ ہے ولگیرٹی کا یا آبجیکشنیبل کنٹینٹ کا، یہ خالی ہم پہ نہیں ہے، یا مطلب ہماری ایج کے یوتھ کے نہیں ہے، بلکہ مائنرس، وومن فوک، ایلڈرس، جو کیونکہ آج کل گھر میں، ہر ایک گھر میں ایٹ لیسٹ اگر 10 بندے ہیں تو 10 فون ہیں۔ بالکل 10 بندے ہیں تو 9 فون تو ہوں گے ہی۔ صحیح۔ ہر ایک کے پاس فون ہے، ہر ایک کے پاس فون ہے۔ دیکھیے اس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے،
مورل اور ایتھیکل ڈیگریڈیشن. جو مورالٹی ہے اور ایتھکس ہے ہمارے پاس وہ ڈیگریڈ ہو سکتے ہیں. صحیح. اور ہو بھی گئے ہیں بہت حد تک. اور نیگیٹو سائیکولوجیکل افیکٹس پڑ سکتے ہیں ہمارے بچوں پہ. اور اس کی وجہ سے جو ایک ایگریسو اور امپولائٹ بیہیویئر جو ہے یہ یوتھ میں انکریج ہو سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو رسپیکٹ ہے نا ہمارے کلچر میں وہ ختم ہو جائے گا اور ہراسمنٹ کیسز زیادہ سامنے آتے ہیں جو ولگیرٹی اور obscenity زیادہ پھیلاتے ہیں. اور اس کی وجہ سے جو سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے ینگر آڈینس کو. ینگر آڈینس سب سے زیادہ سیویئر مور اگر ہم دیکھیں گے تو ینگر آڈینس کو سب سے زیادہ اثر اس چیز سے پڑ سکتا ہے. یا اس کی وجہ سے جو ایجوکیشنل نارمس ہے, ایجوکیشنل ایتھکس جو ہے ان کو انڈرمائن کیا جائے گا. اور اس کی وجہ سے جو میں نے پہلے ہی بولا لیگل کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں ان لوگوں پہ. اور اس کی وجہ سے جو ہے ایڈکشن آف کنٹروورشل اینڈ سینسیشنل کنٹینٹ وہ اور زیادہ بڑھ سکتا ہے. اگر ہم یہاں پہ اثرات گنیں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ پھر ہمیں اثرات ہی کے بارے میں بات اتنے زیادہ اس کے برے اتنے زیادہ برے اثرات ہیں اس چیز کے. جی. تو ایک اور مسئلہ ہے یہاں پر جب ہم کوئی تصویر یا کسی کی ویڈیو استعمال ہوتا ہے ان پر کیا سائیکولوجیکل اور ایموشنل اثر ہوتا ہے اور ان کے لیے کیا سپورٹ سسٹم مددگار بن سکتا ہے؟ دیکھیے جب سے میں نے یہ کام شروع کیا مانو 4 مہینے ہوئے اب میرے پاس آئے لوگ. میں لوگوں کو آپ کے میڈیم سے بول رہا ہوں کہ میں سٹوری سناؤں گا ان کو کہ کیا کیا کیسز آئے میرے پاس. ایک لڑکی ہے اننت ناگ ڈسٹرکٹ سے ہے, وہ مجھے فون کر رہی تھی, بول رہی تھی میں سوسائڈ کروں گی اگر اس نے میرا ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کیا. ایک لڑکا تھا, اس کو تھریٹ کیا گیا تھا. لڑکے نے جس کے ساتھ ریلیشن شپ تھی اس کی, تو اس نے بولا اگر آپ جو میں آپ کو بول رہا ہوں اگر وہ نہیں کرو گی اب تو پھر میں آپ کا اوبسین ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈالوں گا. مجھے کال آیا, بولا میں سوسائڈ کروں گی. تو میں کیا کروں, اب روتے روتے فون کیا. ایک کپل آیا میرے پاس, دے ور انگیجڈ, آفس میں آئے, انہیں ایک اکاؤنٹ دکھایا. اس لڑکی کی ریلیشن تھی ایک نان لوکل کے ساتھ, اور نان لوکل جو تھا اس نے چڑھائے بھی تھے, وہ ڈیلیٹ کروائے پھر ہم نے. اور یہ لڑکی جو تھی اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ کرنے والی تھی, اور ان کے ریلیشن پہ بہت زیادہ اثر پڑ گیا تھا. لڑکے کو نہیں پتا تھی ایسا. پھر جب اس کو پتا چلی دیٹ ہر فیونسی اور ہز فیونسی شی از انوالوڈ ان دیز کائنڈ آف ایکٹس, تو ریلیشن شپ ختم ہونے کے انگیجمنٹ ٹوٹ گئی ان کی. ٹوٹ نہیں گئی, پھر بچ گئی. میں ریالٹی بول رہا ہوں, میرے پاس سارا ڈیٹا ہے سب لوگوں کے. ایک لڑکی نے زہر کھایا, اس کو ایڈمٹ کیا بھی, لوکیشن نہیں بولوں گا میں اب. ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ, اس ٹائم ہوا تھا, یہ ہے جون کی بات, جون 2025 کی. بوائے اینڈ گرل دے ور کاٹ ریڈ ہینڈڈ, اور اس لڑکی نے زہر کھایا. شی واز ایڈمٹڈ ان ہاسپٹل, تو وہ بچ گئی. پھر یہ لڑکا میرے پاس آیا, اس نے مجھے بولا پھر اب میں کیا کروں, لڑکی نے زہر کھایا, اب مجھے کیا کرنا پڑے گا. پھر ہم نے لیگل ایکشن لیا اس چیز پہ. میں سیلوٹ کرتا ہوں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں سائبر پولیس کشمیر زون کا, جو ان معاملوں میں کوئک ایکشن لیتے ہیں, جو ان معاملوں میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. جی. یہ تو میں کہوں گا کہ یہ میرے سامنے ہوا, میرے آنکھوں کے سامنے, میرے کانوں نے سنا, میرے آنکھوں نے دیکھا, اور میں نے خود فیس کیا ان چیزوں کو, کہ اس کی وجہ سے بہت بہت زیادہ غلط اثر پڑتے ہیں. ان کے لیے کیا سپورٹ سسٹم مددگار بن سکتا ہے تب اگر کسی کے ساتھ ہی ہو گیا؟ اچھا دیکھیے, سب سے پہلی بات ہے دیکھیے سب سے پہلی بات ہے سپورٹ سسٹم. دیکھیے ایک انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ایسا ہوا, اگر کسی بھی لڑکی کا کسی بھی لڑکے کا کوئی ایسا ویڈیو, کوئی ایسا فوٹوگراف آن لائن کسی نے چڑھایا, یا اس کو دھمکی دی گئی ہم چڑھائیں گے, دھمکی دینا ہی آفینس ہے. آن لائن ایک پورٹل آتا ہے نیشنل
साइबर क्राइम पोर्टल, उसके द्वारा आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। 24 घंटे ये अवेलेबल है। रात के 11 बजे, रात के 12 बजे भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। 4 चीज़ें देनी है उसमें आपको। सबसे पहले इंसिडेंट डिटेल्स, इंसिडेंट के रिलेटेड ये हुआ क्या, कहाँ पे हुआ, सोशल मीडिया पे हुआ, किस प्लेटफॉर्म पे हुआ, व्हाट्सएप पे हुआ, फेसबुक पे हुआ, इंस्टाग्राम पे हुआ, ट्विटर पे हुआ, कहाँ पे हुआ, उस चीज़ का स्क्रीनशॉट सबसे पहले लेना है। उस चीज़ की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको लेनी है और उस अकाउंट की लिंक आपको सेव रखनी है। ये चीज़ें सेव करके आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है विद रिगार्ड टू द इंसिडेंट। रिस्पेक्टिव सर जी, इस बंदे ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया जो कि गलत है, आप इसके खिलाफ एक्शन लीजिए। सेकंड पार्ट, आपको सस्पेक्ट जो है, अगर आपको पता है उसकी डिटेल्स, आपको सस्पेक्ट की डिटेल्स देनी है। उसका नाम देना है, फ़ोन नंबर देना है, या उसका एड्रेस देना है, बाप का नाम देना है। अगर उसकी फ़ोटो भी होगी आपके पास, उसकी फ़ोटो भी आपको देनी है। अगर ये चीज़ें नहीं भी है, कोई मसला नहीं। और एक स्टेप, आपको अपनी डिटेल्स देनी है। आपका नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, सारा सब कुछ देना है। अपनी डिटेल्स, ईमेल एड्रेस देना है और आपको फिर लास्ट में पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है। पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करने के टाइम पर आपको साइबर पुलिस कश्मीर जोन या जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में ये इंसिडेंट हुआ, वो डिस्ट्रिक्ट आपको देना है और अपना डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आप रहते हो वो डिटेल्स देनी है। आपकी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रहेगी, आपकी डिटेल्स पब्लिक नहीं हो सकती है। जब आप साइबर पुलिस के साथ बातचीत करके ऐसा बोलोगे कि मैं इस बंदे के खिलाफ एक्शन लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मगर मेरी डिटेल्स पब्लिक नहीं होनी चाहिए, मेरी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। थर्डली एंड फोर्थ, लास्ट वन, आपको एक प्रीव्यू दिया जाता है कि आप जो एक कंप्लेंट है उसकी सारी डिटेल, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, और आपने क्या लिखा इसके बारे में, और कौन सा पुलिस स्टेशन, और सस्पेक्ट की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें लास्ट में प्रीव्यू, लास्ट में आपको सबमिट करके फाइनल सबमिट कर देना है इस चीज़ को। और उसी टाइम आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है और ईमेल आईडी जो आपने दी होती है वहाँ पे ईमेल एक पीडीएफ की शक्ल में आता है। उस पीडीएफ को सेव करके अपने व्हाट्सएप में शेयर करके साइबर पुलिस के ऑफिशियल नंबर पे आपको शेयर करना है और साइबर पुलिस को फिर फोन करना है। ऑफिशियल नंबर हमें कैसे पता? ऑफिशियल नंबर है साइबर पुलिस का, वो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहां पे आप उस पे कांटेक्ट करके और साइबर पुलिस उस पे क्विक एक्शन लेगी। दिस इज एक बंदा, एक विक्टिम क्या कर सकता है लीगली, जब उस पर ये हो सकता है तो उसके दिस इज द हेल्प प्रोवाइडेड टू अ विक्टिम। जब हम आजकल देखते हैं कश्मीरी सोसाइटी को, आपने भी देखे कि इतने केसेस आपने देखे, जैसे मतलब हमने ये भी देखा कि लड़का है तो लेकिन लड़की की शक्ल देखकर सोशल मीडिया पे आ रहा है या कोई और चीज़ कर रहा है जिससे और भी ज़्यादा बुरे असरात आ रहे हैं। इसकी खुसूसन बेसिक वजह क्या है इसकी, और हम कैसे एक इज़्ज़तदार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं कश्मीर में? मुझे वायरल होना है, हम्म मेरी रीच बढ़ जाए, सही। मेरे भी फॉलोअर्स बढ़ जाए, मैं जिस रास्ते से निकलूँ ना, मुझे बोलेंगे अरे भैया ये वो है ना जो ऐसे वीडियोस बनाता है, जो ये करता है सोशल मीडिया पे। ये एक डिजीज है। मेरी रीच हो, फॉलोअर्स हो, फॉलोअरशिप हो। एक केस किया मैंने रिसेंटली, जुलाई के महीने में, अगस्त में उस पे एक्शन हुई लीगली। एक लड़का एक लड़की के वीडियोस बनाता था, लड़का हो के लड़की की, जो आपने बोला, तो लीगल कार्रवाई हुई इसके खिलाफ। एक वीडियो देखा मैंने उसका, उसकी भी यही चाहत थी कि मैं वायरल हूँ, मैं वायरल हो जाऊं, मैं सोशल मीडिया पे मुझे सारे लोग जानने चाहिए। और फिर जब मैं लड़के के वीडियो बनाता था मुझे कोई देख ही नहीं रहा था। फिर मैंने एक बिहार के लड़के को देखा, बिहार के लड़के ने एक लड़की का रूप इख्तियार करके सोशल मीडिया पे एक गंदी हरकतें करता था, डांस करता था, और वो वायरल हो गया। और मैंने उसकी रीच देखी, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका था। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ऐसा ही करूं, क्यों ना मैं भी यही लड़की का रूप इख्तियार करके खुद को वायरल कर दूं, और हो भी गया।
آپ دیکھیں کشمیر کی آڈینس کیا ہے, اس کو 80,000 فالوورس تھے فیس بک پہ, 67,000 فالوورس تھے انسٹاگرام پہ. یہ شرم ہے ان لوگوں کے لیے جو ان جیسے کنٹینٹ فیک کنٹینٹ کریٹرز یا فالس کنٹینٹ کریٹرز کو سپورٹ کرتے ہیں بائی فالوئنگ دیم. جب کوئی فالو نہیں کرے گا تو ویسا نہیں کریں گے نا. پھر اس سے زیادہ بھی کسی کا اکاؤنٹ 2 دن پہلے ختم ہو گیا تو اگلے دن اس نے نیا اکاؤنٹ بنایا تو پھر سے ویسے ریچ. میں اس پہ بھی آؤں گا. تو جب یہ بندہ اپنی ویڈیوز بناتا تھا اور الٹیمیٹلی 67,000 فالوورس انسٹاگرام پہ کمانے کے بعد سڈنلی اس کا ویڈیو آیا, جی میں لڑکا ہوں, میں ایسے ویڈیوز بناتا تھا, تو میں ایکچولی لڑکا ہوں, میں لڑکی نہیں ہوں. تو 67,000 فالوورس میں سے 50,000 تو یہی جانتے تھے نا کہ یہ لڑکی ہے. ان کا دل ٹوٹ گیا. دیکھیں ایکسپیکٹیشنز جو تھی نا ان کی وہ خاک میں مل گئی. دیکھیں میں فالوورس کے لیے میسج دے رہا ہوں کہ آپ اگر فالو کریں گے نا کسی اچھے چیز کو فالو کرو. دیر آر ملٹیپل گڈ کنٹینٹ کریٹرس آن سوشل میڈیا. بالکل بہت اچھے کنٹینٹ کریٹرس ہیں, اور آپ پہلے سمجھو اچھا کنٹینٹ اور برا کنٹینٹ کس کو کہہ سکتے. صحیح. تو اب میں آؤں گا دوسری بات پہ. دیکھیے جس بندے کا آپ نے بولا ان کے اکاؤنٹس بند ہو گئے, ٹھیک ہے, بند ہونے کے بعد پھر انہوں نے ایک وکٹم کارڈ پلے کیا سوشل میڈیا پہ. رزق چھینا گیا. اگر میں کوئی ڈرگ پروموٹ کروں گا, اگر میں زنا پروموٹ کروں گا, اگر میں پولیس کے خلاف بولوں گا, اگر میں سوشل میڈیا پہ کوئی وائلنس کروں گا, تو میرے اکاؤنٹ کو کچھ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن میں یہ چیزیں نہیں کر رہا تھا, اسی لیے مجھے میرا اکاؤنٹ بند کیا گیا. یہ اس کی غلط فہمی ہے. اگر تم سوشل میڈیا پہ سیکشولی ایکسپلسٹ کنٹینٹ یا گورنمنٹ کے خلاف یا پولیس کے خلاف یا ڈرگ کو پروموٹ کرتے یا شراب کو پروموٹ کرتے, پہلے ہی دن آپ کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا تھا. اور ہمیں پتا ہے آپ نے اس ٹائم وکٹم کارڈ پلے کیا, اینڈ دین یو کرائیڈ فار دا فالوورس. You literally cried for the followers. You begged people to follow me back. So, followers ہونا doesn't mean that your content is good. Followers تو اس لڑکے کے بھی تھے جو ایک لڑکی تھی. تو followers کے لیے نہیں جانا چاہیے ہمیں. ہاں اب اور ایک چیز ہے, اب آپ نے فالو کیا اس بندے کو, now it is your responsibility to check his content. اگر آپ کو کوئی کنٹینٹ غلط لگے, ٹیکسٹ ہم, میسج کرو, اس کو ان باکس میں کرو, اوپنلی کرو, میسج کرو, ہر ایک ویڈیو پہ, ہر ایک فوٹو پہ اس کو بولو یہ غلط ہے, یہ ڈیلیٹ کرو. ایسا بھی نہیں بولو گے آپ بھی ریسپانسبل ہوں گے کل کو قیامت کے دن اس چیز کے لیے. صحیح. اس سے پہلے ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا پی ایچ ڈی اسکالر ڈاکٹر شہزاد احمد پارا کے ساتھ, تو اس میں ہم نے کنٹینٹ کریٹرز اور جو انفلوئنسرز ہیں ہمارے اس پر بات کی تھی. تو اس میں ہم نے ایک اہم بات کی تھی کہ کنٹینٹ کریٹرز کے 2 بڑے پرنسپلس ہیں. نمبر 1 ہے کہ مقصد خیر, اس کا مقصد خیر ہونا ہے, کیونکہ یہ قرآن ایک پرنسپل بھی ہے کہ جس چیز کا مقصد خیر ہوگا نا وہ دنیا میں کبھی آؤٹ ڈیٹ نہیں ہو جائے گا. اور دوسرا جو یہ کنٹینٹ ہونا چاہیے یہ تابع ہونا چاہیے شریعت کو, یہ قرآن و سنت کے تابع ہونا. جس بھی جگہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگا یہ کنٹینٹ صحیح نہیں ہے. بالکل. جو پہلا پوائنٹ میں نے بولا اس کی مثال بھی میں آپ کو دوں گا کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی ایک بڑے امام تھے, تو انہوں نے اپنے ٹائم ایک کتاب لکھی جو آج مشہور ہے موطا امام مالک سے, لیکن اس وقت ایک دوسرے عالم نے بھی کتاب لکھی تھی اس سے بڑی کتاب. لیکن آج کل جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس عالم کی کتاب کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے, لیکن امام مالک کی اس موطا امام مالک کا نام آج بھی ہم لیتے ہیں, کیونکہ یہ مقصد خیر کی وجہ سے ہمیں مثالیں آج بھی ملتی کہ جس چیز کا ہمیں مقصد خیر ہوگا نا وہ انشاءاللہ کبھی آؤٹ ڈیٹ نہیں ہوگا. اور جو یہ چاہتے ہیں کہ فالوورز وغیرہ, ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بھی پروفٹس ہیں جنہوں نے کسی انسان نے یا 2-3 انسان نے بس ان پر ایمان لایا, لیکن اٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ وہ صحیح راستے پہ نہیں تھے. بالکل, نعوذ باللہ. تو اس سلسلے میں ہم ایک اور یہاں پر ایک اہم بات چھیڑنا چاہیں گے, وہ ہے کہ جو آج کل کی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, تعلیمی ادارے یا فیملیز اور جو دینی رہنما جو ہمارے علماء ہے یا خطیب حضرات ہے, کیونکہ ہر ہفتے میں ہمیں خطیب کو ایک چانس ملتا ہے کہ وہ سوسائٹی کو واعظ و نصیحت
کرے تو وہ کیسا کردار ادا کرے تاکہ وہ ینگ جنریشن کو اس طرح کے کنٹینٹ سے دور رکھے تاکہ ہم کل جا کے ان کے ہی فالوورز نہ بن جائیں؟ جی دیکھیے، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ڈائریکٹلی اس کو اسکول میں نہیں ڈال سکتے ہو. صحیح بات. جب وہ تھوڑا بڑا ہو سکتا ہے 4 سال 5 سال کا، ہوں. تو اس کے بعد اسکول میں ڈال سکتے ہیں. اس کو ڈالتے ہیں سارے، ٹھیک ہے. دیکھیے، سب سے پہلا رول ایک فیملی کا ہوتا ہے. سب سے پہلا رول ایک پیرنٹ کا ہوتا ہے. سب سے پہلی بات دیکھیے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، غلط کنٹینٹ کو دیکھ رہا ہے یا غلط کنٹینٹ بنا رہا ہے، اس کے ساتھ آپ اوپن بات کرو، اوپن کمیونیکیٹ کرو. صحیح. ججمنٹل نہیں بننا ہے اس کے ساتھ. کوئی ججمنٹ نہیں دینی ہے اس کو، نہیں آپ نے ایسا کیا بس میں اب آپ کو ایسا کروں گا. صحیح بات ہے. ڈو ناٹ بیکم ججمنٹل. ڈو اوپن کمیونیکیشن ود یور کڈ، ود یور چائلڈ. سیکنڈ، آپ امپلیمنٹ کرو پیرنٹل کنٹرولس. کب آپ کا بچہ موبائل دیکھے، کب آپ کا بچہ موبائل نہ دیکھے. ٹھیک ہے. دیکھیے، ڈیجیٹل باؤنڈریز ہمیں سیٹ کرنی ہے اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ. ڈیجیٹل باؤنڈریز جب ہم کریں گے سیٹ، اور اس باؤنڈری کو جو وائلیٹ کرے گا اس کے خلاف صحیح. سوسائٹی اس کے خلاف پیرنٹ ہی ایکشن لے سکتا ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے جی. دیکھیے، آن لائن ایکٹیویٹیز جو ایک بچے کی ہے ان کو ہمیں سپروائز کرنا ہے چھوٹی ایج سے ہی، کیونکہ چھوٹا بچہ کہتے ہیں ہم ایک کورا کاغذ ہوتا ہے. صحیح. اس کو ہم بچپن سے جو چیز سکھائیں گے تو بڑا ہو کے پھر وہ ویسا ہی کرے گا. تو ہمیں سپروائز کرنی ہے اس کی آن لائن ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے. اب ہے بات ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہے، ایک بچہ بڑا ہونے کے بعد اسکول میں ڈالا جاتا ہے، اور زیادہ ٹائم یہ اسکول میں ہی بتاتا ہے. پھر صبح 9 بجے سے ہم جب اسکول جاتے تھے، صبح 9 بجے جاتے تھے اور 4 بجے تک ہماری ایجوکیشن یہ سسٹم رہتا تھا. آج شارٹ پیریڈ میں بچہ واپس گھر بھی آتا ہے اور صبح سویرے نکلنا پڑتا ہے ان کو. تو زیادہ ٹائم جو میں بول رہا ہوں کہ سکولز میں بتایا جاتا ہے بچوں سے. ٹھیک ہے. صحیح. لٹریسی پروگرامز کنڈکٹ کیے جا سکتے ہیں اسکول کے تھرو. میڈیا لٹریسی پروگرامز، ان میں کیا سکھایا جائے گا ایک بچے کو؟ کریٹیکل انالیسس. صحیح کنٹینٹ اور غلط کنٹینٹ میں کیسے ہم اینالائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سائبر سیکیورٹی کے بارے میں ہم ایک بچے کو انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ خود کو کیسے سیف رکھو گے اور دوسرے کو کیسے سیف رکھو گے. اور میں نے جب آپ کو بولا مینیپولیشن، میں نے اس سے پہلے بھی یوز کیا ورڈ آئیڈینٹیفائنگ مینیپولیشن. ایک بچے کو ہمیں سکھانا ہے کہ وٹ از مینیپولیشن، آن لائن مینیپولیشن، وٹ از ناٹ، کس چیز کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. تھرڈ، ناؤ اٹ از دا سیکنڈ پارٹ. ناؤ یہ کاؤنسلنگ کرنی ہے ہمیں بچوں کو. اگر ایک ٹیچر کو لگ رہا ہے کہ ایک بچہ، اس کا اسٹوڈنٹ اس چیز کا شکار ہوا ہے، اس کو کانفیڈینشیل کاؤنسلنگ کرنی ہے. کیونکہ جب آپ سب کے سامنے ایک بچے کو ایسی کاؤنسلنگ کرو گے جس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہوگا، وہ کل کو اور کرے گا، اور کل وہ میں بھی وہ سکول آنا ہی چھوڑ دے گا. صحیح. تو میری سجیشن ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ کانفیڈینشیل ہو، اور ان کو ایسی تعلیم دیجیے تاکہ کل کو وہ دوسرے بندوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ بنے، دوسرے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی راستہ دکھانے کے لیے وہ بن جائے گی. تو یہ تھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس اور پیرنٹس کی جو ذمہ داری ہے، جی کہ ہمارے علماء کرام، ریلیجس لیڈرز جو ہے، ان کا بھی بہت بڑا ایک وائٹل رول ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے. میری گزارش ہے ہر علماء سے کہ جمعہ کے دن ایٹ لیسٹ 5 منٹ اپنے خطبے میں اس چیز کے لیے بھی رکھے، تاکہ ہمارے یوتھ کو ایک ڈائریکشن ملے. ہمارے یوتھ کو ڈراؤ، قرآن حدیث سے ان کے دل میں خوف، امید اور سزا اور جزا کے بارے میں بتائیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بستی کو الٹا کرو، اور جبریل امین علیہ السلام کا
جواب آیا کہ اس بستی میں آپ کے ایک نیک بزرگ ہے کہ جس نے آنکھ پلٹ کے بھی کوئی گناہ نہ کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے اس کو پھر پوری بستی کو الٹا کر دو. کیونکہ جب بھی کوئی گناہ، جب بھی کوئی غلط کام، جب بھی کوئی ایسا کام ہوتا تھا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا تھا تو اس کے چہرے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا تھا اور اس بستی کو الٹا کر دیا گیا. ایسی چیزیں بتائیے آپ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ کوئی غلط کام دیکھیں گے، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. اگر آپ نے کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھا، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے ہاتھ سے دور کرو، اگر استطاعت ہاتھ کی نہیں ہے تو زبان استعمال کرو، اگر زبان سے بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں یہ جانو کہ یہ کام برا ہے. ذالک اضعف من الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے لوسٹ درجہ ہے. تو ایٹ لیسٹ دل میں تو جانو. دیکھیے جو بندہ ایٹ لیسٹ دل میں یہ جانے گا نا کہ یہ برا کام ہے، نہ تو اس کی وجہ سے وہ غلط کنٹینٹ شیئر ہوگا اور نہ تو اس کی وجہ سے کوئی غلط کمنٹ آئے گا کسی کو، اور نہ تو وہ غلط کنٹینٹ دیکھے گا بھی. کیونکہ ایٹ لیسٹ 3rd ڈگری میں تو آؤ. 3 ڈگریاں ہیں، ایک ڈگری میں ایٹ لیسٹ ہمیں آنا چاہیے. دیکھیے ایسی چیزیں علماء کرام کو بولنی ہے ہمارے یوتھ کو گائیڈ کرنے کے لیے. جی، تو اس سلسلے میں آپ نے بولا کہ فیملی سپرویژن کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ والد بھی یا والدہ بھی کبھی کبھار ان جیسے کنٹینٹ کریٹرز کو فالو کرتے تھے اور وہ اپنے بچوں کے سامنے یہ سب دیکھتے تھے، تو وہ اصل میں خود ہی اپنی نسل یہ تو چھوٹی بات کہی آپ نے. ہم نے تو پیرنٹس کو دیکھا وہ بیٹنگ ایپس پہ اپنے پیسوں کو برباد کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. صحیح بات ہے. ریسنٹلی ایک دو مہینے پہلے ہم نے دیکھا ہے ایک ویڈیو جس میں ایک بندے نے، ایک پیرنٹ نے 1 کروڑ سے اوپر پیسہ ہار دیا ہے ایک آن لائن گیمبلنگ ایپ پہ. ہمارے پیرنٹس انوالو ہے اس میں. جی، ریکویسٹ ہے، دیکھیے اگر آپ خود یہ غلط کام کرو گے کل کو آپ کا بچہ بھی یہی غلط کام کرے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ خوش ہو اس چیز میں آپ کے بچے بھی غلط بنے تو کرو، لیگل کانسیکوینس ہوں گے آپ کے خلاف. صاحب آپ نے کتنے اکاؤنٹس بند کیے ہوں گے آج سے، مطلب آج تک؟ دیکھیے سوال ایسا نہیں ہونا چاہیے کتنے اکاؤنٹ بند کیے، سوال ایسا ہونا چاہیے کہ کتنے بندوں کے خلاف کیس کیا. جی، چاہے پھر وہ اکاؤنٹ بند ہوا، کنٹینٹ ڈیلیٹ ہوا، دیٹ از دا ریزلٹ. جی جی. موسٹ آف دا کیسز جتنے میں نے کیے وہ مائنرس نکلے، مائنر گرلس، مائنر بوائز، اینڈ آئی تھنک دیر از اے ڈیٹا ود می مور دین 75. اور دیکھیے ان 75 کیسز کے تھرو آئی تھنک 2000 اکاؤنٹس پہ اثر پڑ گیا. کیسے؟ وہ ایسے، اگر آپ کلاس میں 10 بچوں کو پڑھاتے ہو اور ایک بچے کو آپ نے دیکھا کہ یہ غلط کام کرتا ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کی پٹائی کرو. ایک ٹیچر کی ایک رسپانسبلٹی ہے صحیح بات. تاکہ وہ ایک بچہ 9 بچوں کے لیے ایک مثال بنے. صحیح. وہ ان 9 بچوں کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوگا کہ اگر ہم پڑھیں گے نہیں، اگر ہم اچھا کام نہیں کریں گے، یا اگر ہم برا کام کریں گے تو ہمارا حشر بھی یہی ہوگا. صحیح. آپ کے کتنے اکاؤنٹس بند ہو گئے خود؟ میرے 3 اکاؤنٹس ہو گئے بند سوشل میڈیا پہ. انسٹاگرام پہ سب سے پہلا اکاؤنٹ ہوا تھا 20 جون 2025. جی. سیکنڈ ہوا تھا 3 اگست کو، اور تھرڈ ہوا تھا 4 اگست کو. یہ سب چیزیں رپورٹس. اور فیس بک پہ 4 سٹرائکس ہیں مجھے، لیکن الحمدللہ دیٹ از اسٹل گوئنگ ود دا ہیلپ آف اللہ المائٹی. اب میں نے انسٹاگرام پہ بھی دوسرے اکاؤنٹ بنایا اور اچھے لوگ واپس آ رہے ہیں، اور جو پرانا کنٹینٹ جو بھی تھا وغیرہ جو بھی وہ سارا واپس آ رہا ہے، اور لوگوں کے لیے وہ ایک نصیحت ہے. آپ کو کبھی کسی نے تھرٹ کیا اس بارے میں، جب آپ کیسز وغیرہ کرتے تھے، آپ کو تھرٹ کیا کسی نے؟ دیکھیے تھرٹ تو کوئی کر نہیں پایا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کوئی بھی تھرٹ دیں گے ہم تو لیگل ایکشنز لی جا سکتی ہے. لیکن ہاں کمنٹس پاس کرنا، کمنٹ میں گالی دینا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں فیس کی ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں.
ان چیزوں کے لیے اگر میرا مقصد ہے کہ کوئی چیز ہماری سوسائٹی میں نہ بند ہو جائے، اس کی وجہ سے اگر تھوڑا بہت مجھے بھی اٹھانا پڑے گا خامیازہ، میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں، ادھر مانیٹری اور ان اینی ادر اسپیکٹ. سو آئی ایم ریڈی، کیونکہ دیکھیے یہ ایک مشن ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے چل رہا ہے، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ خلوصی نیت کے ساتھ اس چیز کو ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق دے اور آگے چلانے کی توفیق دے. ایک اور اہم اور چیز اندر ہے، میں آپ کو بولنا بھول گیا، اور ایک چیز ہے جو مجھے بولنی ہے آپ کو، وہ یہ ہے کہ اپارٹ فرام دیز اکاؤنٹس، یہ بند ہونا، کمنٹس پاس کرنا، ان باکس میں گالی دینا وغیرہ وغیرہ، میرے خلاف 4 کمپلینٹس فائل ہوئی سائبر پولیس میں، بٹ الحمدللہ چاروں کی چاروں کمپلینٹس ڈسمس کی گئی، کیونکہ ان کو میرے خلاف کوئی ایویڈنس تھا ہی نہیں. اور یہ انہی بندوں نے کی ہے جو لوگ ولگیرٹی، اوبسینٹی اور کنٹینٹ کے نام پہ، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ غلط کنٹینٹ کشمیر میں پھیلا رہے تھے، اور ان بندوں کو میں نے آئیڈینٹیفائی کر دیا. دیکھیں اگر مجھے پرسنل گرج ہوتا ان 4-5 لوگوں سے، ان کے خلاف بالکل میرے پاس ایویڈنس تھا، ورنہ میں نے ڈیلیبریٹلی ان کے خلاف کمپلینٹ نہیں کی. ادروائز ان کے کمنٹس، ان کے پوسٹس میرے پاس بالکل سیف ہے، ابھی بھی سیو ہے میرے پاس، میں ابھی بھی چاہوں تو کمپلینٹ کروں، لیکن میں کبھی بھی اس مشن کو یا اس کام کو اپنے پرسنل گرج کو مٹانے کے لیے استعمال نہیں کروں گا انشاءاللہ. اگر کسی شخص کی امیج یا ویڈیو ایک ولگر کنٹینٹ میں استعمال ہو گئی، جس شخص نے یہ کیا ہوگا اس کے لیے کیا پنشمنٹ ہوگی، اور کیسے ہم ڈیجیٹل طور پر کیا سٹیپس لیں تاکہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے؟ دیکھیے دیر آر 2 laws. One is BNS بھارتیہ نیائے سنہتا، another is انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ. بھارتیہ نیائے سنہتا کا سیکشن 77 اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کا سیکشن 66E، یہ دونوں چیزیں ڈیل کرتی ہے، دونوں سیکشنز ڈیل کرتے ہیں ود ریگارڈ ٹو دا وائلیشن آف اے پرائیویسی آف اے مین اور وومن. سیکشن 77 جو بولتا ہے BNS کا، دیٹ ڈیلز ود وائرزم. ایک بندہ ایسے پرائیویٹ ایکٹ میں ابھی ڈیل کر رہا ہے جہاں پہ وہ نہیں چاہتا ہو کہ کوئی اس کی فوٹوگراف اٹھائے، کوئی اس کو ویڈیوگراف اٹھائے، اور اس کے بعد بھی کسی اور بندے نے اس کا ویڈیو اٹھایا، فوٹو اٹھایا، کوئی ایسا پرائیویٹ ایکٹ کرنے کے بعد بھی اس بندے کا ویڈیو اٹھایا، اس بندے کے لیے جس نے ویڈیو اٹھایا 1 سال کی سزا ہو سکتی ہے، اور یہ 3 سال تک بھی بڑھ سکتی ہے. اب اگر اس نے پھر سے یہی کام کیا، اس کو 3 سال کی سزا دوسری بار، اور 3 سال سے لے کے 7 سال تک بڑھ سکتی ہے یہ سزا، اور فائن بھی ہو سکتا ہے اس کو. دس از 77 BNS. ناؤ سیکشن 66E آف IT ایکٹ ڈیل یہی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی، کہ آپ نے اگر کسی بندے کا پرائیویٹ ویڈیو، پرائیویٹ فوٹو سوشل میڈیا پہ ڈالا، جو وہ بندہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ پبلکلی پوسٹ ہو یا پبلک پلیس پہ آئے، تو اس حساب میں آپ کو 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے اور 2 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. بٹ دس از وین، جب آپ نے اپنی پرائیویسی خود ہی بچائی ہوگی، جب آپ نے اپنا اکاؤنٹ پبلک کیا ہوگا، تو اس حساب میں یہ پرائیویسی وائلیٹ نہیں ہو سکتی ہے. صحیح. تو جو لوگ ہے نا، اس حساب میں یہ پرائیویسی وائلیشن میں نہیں آئے گا. پرائیویسی وائلیشن میں تب آئے گا جب آپ نے خود اپنی عزت کو خود ہی سنبھالا ہوگا. جب آپ آج کل کی لڑکیاں کیا کرتی ہے، اپنے ویڈیوز، اپنے فوٹوز وائرل ہونے کے لیے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، اور پھر بولتے ہیں کہ آپ نے ہماری پرائیویسی وائلیٹ کی. آپ نے سب سے پہلے خود کی پرائیویسی وائلیشن کی. یہ جرمانہ اور یہ سزا تو سب سے پہلے آپ کے اوپر لگنا چاہیے، کیونکہ لا از کلیئر. لا کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا پرائیویٹ ویڈیو، پرائیویٹ فوٹو جو وہ پرائیویٹلی بنا رہا ہوگا یا پرائیویٹ ایکٹ کر رہا ہوگا، کسی اور بندے نے اٹھایا، کسی اور بندے نے وائلیٹ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالا، تب جا کے لا آپ کی مدد کے لیے آئے گا، ادروائز نہیں. جی، جو لوگ اس ولگر کنٹینٹ کو بناتے ہیں یا کوئی شیئر کرتا ہے، کسی بھی اعتبار سے پروموٹ کرتا ہے، آپ کی کیا نصیحت ہے ان کے لیے، قانون کے اعتبار سے بھی اور پرسنل اعتبار سے بھی؟ یہ سارا پوڈ کاسٹ ان کے لیے نصیحت ہے.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہم نے جو باتیں کی ہے، سارا پوڈ کاسٹ ان کے لیے ایک نصیحت ہے، کیا ہو سکتا کیا نہیں ہو سکتا اور جو وہ کریں گے. نصیحت لاسٹ میں ایک شارٹ میسج میں یہ دوں گا کہ اگر آپ نے ولگر کنٹینٹ، سیکشولی ایکسپلیسٹ کنٹینٹ یا آبجیکشنیبل کنٹینٹ آپ نے شیئر کیا یا چلایا یا کسی کو بھیجا یا کسی اور کی پرائیویسی وائلیٹ کی، تو اس حساب میں آپ کو سزا ہوگی اور جرمانہ بھی بھرنا پڑے گا لاکھوں روپیوں میں. جو ولگر کنٹینٹ ابھی بناتے ہیں یا کوئی بھی ابھی بنا رہا ہے، تو کشمیر میں کس طرح پھیلائی جا سکتی ہے یہ اویئرنیس، چاہے وہ ڈیجیٹلی ہو یا آف لائن ورک شاپس ہو، کیسے یہ کیا سٹیپس ہونے چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیے، جو میں ڈیل کرتا ہوں موسٹلی مجھے لگ رہا ہے افیکٹ جو رہا، آئی ڈائریکٹلی ٹیک ایکشن اگینسٹ دیم اینڈ آئی تھنک دس از دا بیسٹ وے. کیونکہ کسی کو اگر 10 نصیحتیں کریں گے نا تو وہ 10 کے 10 ایک کان سے سن کے دوسرے کان میں آپ نے کہا لیکن کہ سب مائنرز تھے، میں اسے ہاں، خاص بولا کہ لیکن ایک چیز ہے، ہمیں پروپیگیٹ کرنا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی سنے یا نہ سنے. ایک کس بوئنگ سے بانگ آسان دیں کہیں یہ نماز نہیں ہے، لیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ میسیج لوگوں تک پہنچا جائے. بہت سارے طریقے ہیں. سب سے بڑا طریقہ آج کل کے دور میں آن لائن پلیٹ فارم ہے، فیس بک ہے. سوشل میڈیا از دا بیسٹ پلیٹ فارم. فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے یا باقی جتنی بھی آن لائن اپلیکیشنس ہے، لوگوں تک پہنچنے کے لیے یہ بہت اچھا ایک میڈیم ہے. ایک اچھا کنٹینٹ بناؤ، ایک ایسی اچھی میسیج بناؤ اور وائرل کر دو اور اس کو سب لوگوں تک پہنچاؤ. دس از ون آف دا بیسٹ جو انڈیویجول لیول پہ ایک بندہ کر پائے گا. کہ شارٹ وے کیا ہے ایڈوکیٹ منیر صاحب تک میسیج پہنچانے کے لیے؟ تھرو واٹس ایپ یا اگر کسی کو نمبر نہیں ہوگا یا اور کوئی ذریعہ ہے؟ دیکھیے، میرا نمبر بھی دیا ہوا ہے، انسٹاگرام پہ بھی ہے، فیس بک پہ بھی ہے. آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہو اور آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں. آپ کا یہ انیشیٹو ہے کشمیر میں کہ یہ پورا ختم کرنا ہے ولگیرٹی سے؟ انشاءاللہ. دیکھیے، جب تک لا ہے تب تک میرے ایکشنز بھی ہے. جب یہ والا لا پارلیمنٹ میں نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے گا یا سپریم کورٹ اس لا کو نل اینڈ وائڈ یا وائلیشن آف اینی رائٹس آف اینی انڈیویجول قرار کرے گا تو میرے ایکشنز بھی تب تک چالو رہیں گے. لیکن جب تک قانون ہے اور الحمدللہ جب تک ہمارے دلوں میں ایمان ہے تب تک میرا کام جاری رہے گا. انشاءاللہ یہ پوڈ کاسٹ ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اخلاص عطا کرے، اور جو بھی ہم نے خیر کہا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور جو بھی شر تھا وہ ہماری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. آمین. بارک اللہ. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. السلام علیکم.